میں عالم کو معلوم ہو گیا کہ یو کی ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ پاکستان. اب جو سینیٹر ہمایوں مومن نے باتیں کی ہیں تو اس سے قطع نظر وہ ہی از اے آنریبل ممبر آف دا سینٹ اینڈ واٹ ہی ہیز ایکسپریسڈ از ویری جینوئن that if the government which puts or sets the agenda for the parliament, for the house, is nowhere to be seen. Isn't it preposterous? Isn't it embarrassing? Isn't it something that, will raise a lot of questions? That it was only, it suits us, but it embarrasses Pakistan's cause. That the opposition is there, they are giving their views, but the government, which is the main stakeholder, is absent. This is very embarrassing, sir, and this has to be taken into account that on such national issues, Pakistan Tehreek-e-Insaf, sir, ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جب ملک کی بات آتی ہے بیکاز ہم ایک ملک کی پارٹی ہیں, ہم اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں, ہمارا لیڈر سب سے پاپولر لیڈر ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے جب ملک کی بات آ جائے تو ہم اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے باوجود اس کے کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یا ہوا ہے, ہم پاکستان کی کاز کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اب جہاں تک ان کا وہ تو اپنا جواب خود دیں گے, اور میری ریکویسٹ ہوگی اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ ذرا اس بات کو تو ہائی لائٹ کریں کہ جی جب اتنا اہم ایشو ڈسکس ہو رہا تھا تو اس میں حکومتی جماعت کی بالکل, اب اگر ہم چاہیں ہم کورم کال کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے, کیونکہ کورم تو یہ خود انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ کورم کرسیاں بتا رہی ہیں, خود بتا رہی ہیں, چیخ کر بتا رہی ہیں کہ ہم خالی ہیں. اب ایشو پہ آتے ہوئے جی تھینک یو اس پہ ایشو پہ آتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہ کوئی معمولی ایشو ہے نہیں. جو سب سے اہم جو لائف لائن ہے اس پہ اگر انڈیا نے یک طرفہ طور پہ ایک فالس فلیگ آپریشن, ویلکم جی آپ آئے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس فائنلی, تو اس کو جب ایک یونیلیٹرلی ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے بنانا تھا اس ایشو کو کنٹینشس, پاکستان کے پانی کو روکنا مقصود تھا, تو ایک ڈھونگ رچایا گیا انڈیا کی طرف سے اور اس کے ذریعے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا. آج کل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جی, اس سے جو ملٹری سائٹ کا یا ڈیفنس کا جو رسپانس تھا وہ تو ہو گیا, لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے, ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم انڈیا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک بڑا مکار دشمن ہے. اس کی ایگو, اس کا پورا جو نیریٹو تھا وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے, بوتھ نیشنلی ان کے ملک میں اور بیرون ملک. ان کا جو انہوں نے اپنا ایک جھوٹا سا ایک وہ اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا وہ بالکل پاش ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ خاموش بیٹھیں گے, یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری مخالفت نہیں کریں گے. ہر دنیا کے ہر کونے میں ان کے مختلف ٹولز ہیں, فائنینشیل ٹولز ایک ہیں اور ان کی جو دہشت گردی کرانے کا ایک ٹول ہے وہ ایک اور ہے. وہ دونوں ہر بار وہ استعمال کریں گے پاکستان کو نقصان دینے کا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے سے زیادہ محتاط ہوں اور ایک ایسی بات کی جائے. اب آج میں آئی وش آئی ہیڈ براٹ ایک اخبار انگریزی کا مشہور اخبار ہے, دو ہی ہیں, دو تین ہیں, ان میں سے ایک ہے. اس میں یہ خبر میں نے پڑھی کہ کسی منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اس پہ بات چیت کریں گے, اس ایشو پہ, انڈس واٹر ٹریٹی پہ. او بھائی کیسی بات کریں گے آپ, یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے, اس پہ ہم بات بھی نہیں کریں گے اور نہ کرنی چاہیے.
اس لیے کہ ہم کیوں بات کریں. یہ ایک ٹریٹی ہے اور اس کو صرف دونوں پارٹیز جب مل کے اس میں کوئی چینج کرنا چاہیں تو کریں, لیکن اس کے علاوہ اٹ اسٹینڈس ایز اٹ از. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو, پانی کے ایشو کو ہم جتنا بھی سیریس لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے. ہمارے واٹر ایکسپرٹس, ہمارے لائرز, جو بھی ہمارا جو وہ ہے, ایک پورا ہم نے ایک کیس بنانا ہے. ہم نے یہ نہیں ہے کہ جی بس شروع ہوا ہے اور ایک نی جرک ریئیکشن کے لیے جی آپ شبلی صاحب آپ بھی چلے جاؤ, علی ظفر آپ بھی چلے جاؤ, یہ بھی چلے جاؤ. نو, اٹ ہیز ٹو بی ویل تھاٹ آؤٹ پلان کہ ہم نے انڈیا کے اس پرٹیکولر ایشو پہ کیا ہمارے اوپینین ہوگا, کس طرح سے ہم انٹرنیشنلی, نیشنلی, ہر طرح سے ٹیکنیکلی ہم اس کیس کو لے کے چلیں. اور اس پہ تو کوئی بھی کسی کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے, کسی بھی حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ مینڈیٹ پاکستان کے عوام کا ہے کہ ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اچھی ہے بری ہے جس طرح ہے ہماری, وہ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے اور نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے, خاص طور پہ انڈیا